ساری داستان عشق دینی دنیاوی حقیقی مجازی ساری کھول لیں. جو معشوق نے کہا عاشق نے وہی کیا، جو اس نے کہا اس نے کیا. یہ بڑے عجیب قسم کے آج کل عاشق پیدا ہوئے ہیں. یہ ایک تو اپنی مرضی کی لائٹنگ کرتے ہیں، علماء سے نہیں پوچھتے. جس چوک میں دل کرتا ہے ماڈل بنا دیتے ہیں، یہ بھی نہیں پوچھتے کہ یہاں بنانا تھا کہ نہیں. اور پھر عشق کرتے ہیں نبی پاک سے. اور حال یہ ہے کہ رات کو عورتوں کو لے کے جاتے ہیں ماڈل دکھانے کے. عورتوں وہ مقام جو مقام خوف ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت تاکید کر دی کہ یہ کام کرنے کی تمہیں اجازت. فرمایا یہ جو تمہارا بری نظر سے کسی کو دیکھنا، یہ تو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس کے واروں میں سے ایک وار ہے. یہ تو نے کس قسم کا عشق کیا ہے کہ تم معشوق کی مرضی کے خلاف. داتا گانی بخش شریعت میری داتا صاحب نے لکھا ہے، فرماتے کہ یہ جو ہوتا ہے نا محبوب، اس پر غصہ نہیں آتا بندے کو. یعنی بندہ یہ نہیں کہتا کہ جو میرا محبوب ہے اس نے کام صحیح نہیں کیا. محبوب ہوتا ہے، اس پر غصہ، وہ سخت بات بھی کر دے تو محبوب پر غصہ نہیں آتا. اور آپ نے بطور دلیل کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک عورت پر عاشق ہو گیا تھا، تو میں اس کے محلے میں جا کے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، تو اگر قاری صاحب نماز لمبی کر دیتے تو مجھے ناراضگی ہوتی دل میں. نوجوان تھا، ابھی چیزوں کا پتہ نہیں تھا. کہتے میں رات کو جاتا اور ساری رات گھومتا تو وہ چند لمحوں کے لیے چھت پہ آتی، واپس لوٹ آتا. ایک رات میں گیا، قاری صاحب نے نماز لمبی کر دی، مجھے تھوڑی دشواری ہوئی، اس کے گھر گیا. یہ تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا چیز کو. کہتے ہیں ساری رات میں اس کے گھر کے چکر لگاتا رہا. ٹھنڈ کی رات تھی اور ساری بیت گئی، وقت کا بھی پتہ نہ چلا. وہ سحری کے وقت چھت پہ آئی اور آ کے کہنے لگی گھر میں کچھ مہمان ہیں، کوئی مجبوری ہے، آج کوئی بات نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں کہ وہ اس نے جب کہا نا تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ مجبور وہ بی بی لگی. یعنی میں نے یہ نہیں کہا کہ بہانہ کر رہی ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بول رہی ہے، چونکہ پیار تھا نا، میں نے یہ کہا ہی نہیں. مجھے پیار تھا، میں نے کہا کہ بیچاری مجبور ہے، دیکھو پھر بھی 1-2 منٹ کے لیے صحیح آئی تو ہے نا. فرماتے ہیں جب میں وہاں سے لوٹ رہا تھا تو امام مؤذن فجر کی اذان دے رہا تھا تو میرے اندر سے آواز آئی، عبداللہ اگر بی بی کے لیے ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے، اللہ رسول کے لیے بھی تو کھڑا رہ سکتا ہے. پھر تجھے کوئی سخت حکم دیا جائے گا دین کا تو تجھے کوئی غصہ، لیکن تو پیار کرتا ہے. پیار کرنے والے غصہ کرتے، انہیں کوئی ناراضگی ہوتی تو فرمانے لگے کہ پھر میں نے توبہ کر لی اور میں نے کہا کہ یہاں ان رستوں میں اور اس راہ میں جو اپنا اب ضائع کرنا ہے تو وہاں نہ ضائع کروں جہاں ایک لمحہ بھی دیا جائے تو اللہ تعالیٰ میرا جتنی عزت عطا فرما دیتا ہے. تو میرے بھائی آپ نے غور کرنا ہے، ہمیں میلاد ہو، کوئی محفل ہو، کوئی شادی ہو، کوئی نکاح ہو، ہم اور پھر جو معشوق ہوتے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے کہ سویرے عشق کریں اور شام کو بھول جائیں، شام عشق کریں اور سویرے. یہ کس قسم کا عاشق ہے؟ اس نے تو دعویٰ ہی صحیح نہیں کیا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ذکر مصطفیٰ ہر موقع پر کرنا ہے اور ہر جگہ پہ کرنا ہے. اور کوئی ذکر میں کوئی بات مشکل آ جائے، کوئی احکام اللہ رسول کی بظاہر مشکل بھی نظر آئے تو ہم نے اس لیے قبول کرنا ہے کہ جو معشوق ہوتا ہے اس کی ہر بات مانی جاتی ہے، اس کی ہر بات کو قبول. اور پھر بحث بھی نہیں کرنی. مجھے آج کل پریشانی بڑی ہے، میں چھوٹا آدمی ہوں، میں تو کسی عالم کو، کسی باعث کو، کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن مجھے بڑی پریشانی ہے. جس طرح کبھی گمسان کا رن پڑتا تھا نا جنگوں میں، گمسان کا رن یہ ہوتا تھا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کون کہاں ہے، کہاں لڑائی، پتہ ہی کوئی نہیں، کیا حال. اب ہمارے نا میڈیا پہ پتہ ہی کوئی نہیں کوئی کیا کر رہا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون کس کو کچھ کہہ رہا ہے، اللہ ہی بہتر جان جائے. اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کیا بن گیا اور ہر چیز ہم نے الجھا کے رکھا. یعنی اہل حق کے اندر بھی اس انداز میں بات ہوتی ہے کہ بیچارے میری طرح کے لوگ الجھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ٹھیک کون ہے، یہ بھی یا رسول اللہ کہنے والا ہے، یہ بھی یا رسول اللہ کہنے والا ہے، یہ بھی بہت بڑی ہستی کہلاتا ہے، یہ بھی الجھا دیا. اور ذمہ دار لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ بحث کے دروازے کم سے کم کھولیں، مہربانی فرمائیں. جہاں تک ہو سکتا ہے کم اس کا محل خیر تو نیکی کریں، یہاں تو کوئی اجتماعیت کا ہے. اور آپ حضرات سے بھی میری گزارش ہے بحث نہ کریں، غلام بحث نہیں کرتے.
جو غلام ہوتے ہیں وہ بحث غلاموں کا کام بحث کرنا نہیں، غلامی کرنا ہے۔ یہ میلاد آ گیا ہے نا جی، جس کی ساری نسلیں پیچھے سے میلاد مناتی آ رہی ہیں نا، وہ بھی کسی مولوی کی تقریر سن کے آ جائے گا سویرے کہ جی فلانا کہہ رہا تھا جائز نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کتنے سال ہو گئے مناتے ہوئے، علماء کو دلیلیں دیتے ہوئے، کتابیں لکھتے ہوئے، آپ ابھی تک۔ اور یہ نہیں مسئلہ کہ بندہ مطمئن نہیں، یہ ویسے ہمارا مزاج ہے بحث کا، پتہ بھی ہے، دلیل ذکر کر دی گئی جمعے والے دن، ذکر کر دی گئی محفل میں، دلیل ہم تک پہنچ گئی۔ ہمارا مزاج ہے تھوڑا سا نا، تھوڑا بحث میں جانے کا، اس مزاج کو بدلیں۔ اب میں تو نہیں بتاتا، مجھ سے بہت سارے لوگ اپنے آ کے جب پوچھتے ہیں نا کہ میلاد جائز ہے کہ نہیں، تو میں کہتا ہوں سالوں بیت گئے تمہیں بتاتے ہوئے، اب یہ نہ پوچھا کرو جائز ہے کہ نہیں، اب یہ پوچھا کرو کہ میلاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جائے۔ بات ہو گئی، ساری زندگی یہی پوچھنا ہے تم نے، اب تو مسئلے طے ہو گئے، اب تو زمانہ بیت گیا، یہی سوال کرو کہ اب ساری زندگی۔ اب تھوڑا آگے بڑھو، اب تھوڑا ذوق بناؤ، اب تمہاری کیفیات بدلنی چاہیے۔ بحث سے بچے، غلام بحث، غلام تو چپ کر کے بات مانتے ہیں، بحث تو کرتے ہیں برابر کے لوگ، غلام بحث کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات۔ دو بندے برابر کے ہو نا، سٹیٹس ایک ہو، تعلیم ایک ہو، وہ بحث کرتے ہیں۔ غلام بحث، حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلام خرید کے لائے، تو امام صاحب رحمت مجھے دے دی۔ امام صاحب جب غلام خرید لائے تو خرید کر کے نا، تو آپ اسے گھر لائے تو فرمانے لگے تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی اور کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے اچھا، فرماتے ہیں اس کی پہلی بات نہیں نا میری طبیعت میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ پیدا کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے۔ حضور بابا بلے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم کتے کے مالک ہوتے ہیں، اور کتے کو نا ایک روٹی ڈالتے ہیں، دوسری مانگیں تو کئی دفعہ جوتا بھی مار دیتے ہیں۔ ہم سو جاتے ہیں، وہ ساری رات پہرا دیتا ہے۔ ہم اے سی کے نیچے، پنکھے کے نیچے ہوتے ہیں، لیکن وہ صبح جا کے نا تو کسی درخت کے نیچے، رخ کے نیچے سوتا ہے۔ فرماتے ہیں جس کا تو مالک ہے اس کی ڈیوٹی دیکھ اور اپنا انعام دے، ایک روٹی، اور فرمانے لگے جو تیرا مالک ہے۔ اب شعر سنیں، اب آپ کو سمجھ جائے گی کہ صوفی بتاتا کیا ہے۔ بابا صاحب فرمانے لگے راتی جاگیں تے شیخ صدامیں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، لفظ سادے ہیں پر پیچھے بولنے والا چونکہ اللہ کا مقرب ہے تو تاثیر دیکھی کتنی ہے۔ فرمانے لگے تو راتی جاگیں شیخ صدامیں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، ایک برکی دا قدر پچھان پاویں مالک ہوں ون ستے، تیتھوں اتے اوے رکھا سکھا کھا دنے جا رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے پھر بازی لے گئے۔ تو دیکھنا کہ وہ اللہ تیرے اوپر کتنی نعمتیں کرتا ہے، اور تو کہتا ہے میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ تو میں دوستوں سے کہتا ہوں نماز قربانی والی تو ہے ہی فجر، تو اگر تیری وہاں نہیں کھلتی تو پھر تو قربانی کیا دیتا ہے نماز کی؟ باقی تو نمازیں ویسے چلتے پھرتی آ جاتی ہیں دن میں، جو اٹھ کے بستر چھوڑ کے نیند چھوڑ کے پڑھنی وہ ہے ہی فجر۔ اگر وہی نہیں تجھ سے پڑھی گئی تو پھر تو نے کمال کیا کیا ہے۔ اور میں آپ کو عرض کروں یہ بھی بہت بڑا بہانہ ہے کہ میری آنکھ نہیں کھلتی۔ میرا ایک سنگی سعودی عرب میں رہتا ہے، تو میں جب بھی اس سے ملتا میں اسے یہی پوچھتا فجر پڑھتے ہو؟ کہتا ہے حضرت جی دعا کریں۔ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، تنخواہ لینے جانا ہو تو لوگ دعا نہیں کراتے، فٹافٹ بینک پہنچ جاتے ہیں، لیکن نماز کے لیے دعا کراتے ہیں۔ وہاں کوئی تویز یاد نہیں آتا، کوئی نہیں کہتا میرا تنخواہ لینے جانے کو دل نہیں کرتا۔ کبھی کہا ہے کسی نے ایک کو تویز دے دیں، فٹافٹ چلے جائیں گے، نماز کے لیے تویز لیتے، دعا کریں گے۔ جس دن اس کی واپسی کی وہ مجھے ملنے آیا، کہنے لگا سویرے فلائٹ ہے تو میں رات کو مل لوں۔ میں نے کہا کتنے بجے؟ کہنے لگا 4 بجے کی۔ تو میں نے کہا تیری تو رہ جائے گی، تیری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ چپ کر کے کہنے لگا جی نہیں، وہ 50-55 ہزار روپیہ بھرا ہوا ہے، آج تو لگنی نہیں ساری بات۔ یہ ہنسانے کے لیے نہیں، یہ سمجھانے کے لیے۔ میں نے اسے کہا یار عجیب بات ہے نا، 50 ہزار کے لیے تو رات بیدار رہ لیتا ہے، تو اپنے رب کے لیے کیوں نہیں بیدار رہتا؟ بات کو سمجھے۔ میرے رب نے شکوہ کیا، فرمایا لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے، قدر نہیں کی، تو سمجھا ہی نہیں یار، تو خیال ہی نہیں آیا۔ یہ میں نے اس جمعے دوستوں سے کہا ہے،
میں نے کہا تم کہتے ہو کہ ذکر کے لیے ٹائم نہیں ملا، اور جسے سگریٹ کی عادت ہو نا وہ محفل چھوڑ کے کہتا ہے 5 منٹ آیا، مصیبت بنی ہوتی ہے اس کی جان کو ڈھونڈتا پھرتا ہے اچھی محفل میں بیٹھا ہو۔ سگریٹ والا جا کے کسی کونے میں اپنے من کی پیاس بجھاتا ہے، تو درود و سلام والا ہے، اور تجھے پیاس ہی نہیں لگی درود شریف کی، یہ تڑپ ہی نہیں ہوئی اللہ کے ذکر کی، تو نے مزاج ہی نہیں بنایا۔ بس چونکہ بات ختم کرنی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تیرا نام؟ نہیں لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی اور کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہا۔ فرمایا کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلام کے نخرے نہیں ہوتے، آپ جو کھلائیں گے میں چپ کر کے کھا لوں گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں مجھے وجد ہو گیا اس کی بات۔ میں نے کہا کمرہ پہچان لے کہاں رہے گا؟ کہنے لگا حضور پھر آپ نے کہا غلاموں کی مرضی نہیں ہوتی، آپ اشارہ کریں یا سو جا، میں چپ کر کے سو جاؤں گا۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے، آپ حکم کریں میں سو جاؤں گا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں اٹھ یار میرے سینے سے لگ اور جا، تو آزاد ہے، تو غلام نہیں، تو آقا بننے کے قابل۔ تو میری عرض سنیں، میری عرض سنیں، یہ میلاد شریف کا مہینہ ہے، مہربانی فرمائیں آپ حضرات تھوڑا ذوق پیدا کریں۔ ایک تو میلاد سارا درود شریف پڑھ کے گزاریں، اور محفل میلاد بھی کریں تو بڑے ذوق سے کریں۔ یعنی مجھے کچھ لوگوں کو ٹائم دینے بڑا مزہ آتا ہے، بہت زیادہ مجھے شوق ہوتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت، حالانکہ وہ صوفی درویش عالم مولوی نہیں ہوتے، پر ان کی طبیعت، یعنی کئی دفعہ کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں پیر صاحب میں نا چھوٹا سا کام کرتا ہوں اور میں ہر مہینے نا 2-4 ہزار روپیہ بچاتا ہوں، اور میں پھر نا سال کے بعد اپنے نبی کا میلاد مناتا۔ آپ یقین کریں کہ وہ نا ایک عجیب سا ذوق محسوس ہوتا ہے کہ یار کمال نہیں ہوگی۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو گاڑیاں کھڑی کریں گے، کہیں گے میلاد کا چندہ دو، گاڑیاں، یہ نہ کریں، یہ نہیں کریں، اس لیے کہ ہم نے تو بڑے عرصے سے بتایا کہ ہم نبی پاک کے نام کا کھاتے ہیں، تو سارا سال حضور کے نام کا کھانا اور میلاد کو بھکاری بنا دینا، 5-5 روپے اکٹھے کرنا، جانیں بھی قربان حضور کے میلاد کے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ قوم ہو عشق واریاں دے رہندا، عشق واریاں دے رہندا، سدا یار سامنے عشق واریاں دے رہندا، سدا یار سامنے عشق والیاں دے رہندا، سدا یار سامنے سجدے